زمان پاک لاہور سے گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی کو رات گئے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ کلاس سی میں رکھا گیا ہے۔ ضرورت کی تمام سہولتیں فراہم کر دی گئیں۔ قائد پی ٹی آئی طبی معائنے میں صحت مند قرار۔ اٹک جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت، علاقہ میں ریڈ زون قرار۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ 3 سال قید کی سزا، 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ توشہ خانہ تحائف سے متعلق معلومات میں دھوکے بازی سے کام لیا، کسی بھی شک کے بغیر چیئرمین پی ٹی آئی پر جرم ثابت ہوتا ہے۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کا فیصلہ، توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت ہونے کی درخواست مسترد۔ عدم پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کا حق دفاع ختم۔ جج ہمایوں دلاور نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہوئے، الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا گیا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر 6 ماہ قید میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوری اصولوں کا احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں۔ ترجمان نے کہا سیاستدانوں کے خلاف کیسز پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مکافات عمل ہے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا رد عمل۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی مستند چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں، سزا یافتہ شخص پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا پیپلز پارٹی کسی کی گرفتاری پر جشن نہیں مناتی، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، کوئی بھی شرارت کی تو حکومت قانون کے مطابق حرکت میں آئے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی نہیں ہے، حکومت نے کوئی ریاستی طاقت استعمال نہیں کی۔ مریم اورنگزیب کی وضاحت، کہا ابھی 190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل، ممنوعہ فنڈنگ اور سائفر کے جھوٹ کی سزا باقی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا عدالت نے بے ایمانی اور کرپشن پر مہر سبک کر دی۔ عطا تارڑ کہتے ہیں ایک شخص کا تکبر ٹوٹ گیا، پی ٹی آئی چیئرمین سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوئے، صادق و امین نہیں رہے۔ توشہ خانہ سے لوٹنے والوں کا بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے۔ خواہش ہے شہباز شریف اور آصف زرداری بھی اڈیالہ جیل میں قید ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا ملک میں حقیقی انقلاب کی ضرورت ہے جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے ہی ممکن ہے۔ تحریک انصاف نے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا۔ سوات میں پولیس کا پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کے گھر چھاپا، مراد سعید کے والد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتاری عوام کا احتجاج کرنے پر اکسانے پر کی گئی۔ اقتدار کے لالچ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی کے ٹکڑے کر دیے، جس نے بھی ان کو وزیر اعظم بننے میں مدد کی ان کو سب کے سامنے رسوا کیا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک کا رد عمل، کہا عدالت کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، جو بھی چوری یا کرپشن کرے گا ان کے لیے قانون موجود ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی تقرری آخری مراحل میں ہے۔ نواز شریف نگراں وزیر اعظم کے لیے 3 ناموں کی منظوری دیں گے۔ نام وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوائیں گے۔ وزیر اعظم حتمی فیصلے کے لیے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو ایک ساتھ مل بیٹھنا چاہیے، عوامی مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے، ایسا الیکشن کرائیں جو سب کو قابل قبول ہو۔ سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین کی تجویز، کہا ووٹ کو نوٹ کی طاقت سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نتائج متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ سے زائد ہو گئی۔ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 56 لاکھ 90 ہزار ہے۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ 90 ہزار نفوس پر مشتمل۔ بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 48 لاکھ 90 ہزار شمار۔ خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ سے زائد ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا آئینی بحران کیفیت تھی جس کو اب دور کر لیا گیا۔ مردم شماری نتائج کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی۔
الیکشن نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ سندھ کا نگراں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کسی نام پر متفق نہ ہو سکے، دونوں جماعتوں کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ فاروق ستار نے کہا سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کا ہوگا، ابھی مشاورت چل رہی ہے۔ صدر عباسی بولے اسمبلی کی تحلیل کے بعد اصل مشورے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں 2 تحصیل چیئرمینوں کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات آج ہوں گے۔ انتخابی سامان پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچا دیا گیا۔ تحصیل متھرا پشاور چیئرمین کے انتقال اور تحصیل حویلیاں کے چیئرمین کے قتل کے بعد نشستیں خالی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، باجوڑ، کرم، دیر بالا اور لوئر دیر، پشاور، کرک، مانسیرہ، میرپور، کلور کوٹ، پھالیا میں بھی جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز ہندو کش ریجن افغانستان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ صدر احمد جناح روڈ، گرو مندر، جہانگیر روڈ، کریم آباد، عائشہ منزل اور اطراف کے علاقوں میں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج موسم ابر آلود رہے گا، ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ روس اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے جدہ میں 2 روزہ سمٹ کا آغاز ہو گیا۔ 2 روزہ اجلاس میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے اصول واضح کیے جائیں گے۔ یوکرین نے مذاکرات میں 10 نکاتی امن فارمولہ تجویز کر دیا۔ صدر زیلنسکی کا امن فارمولے میں روسی فوجیوں کے مکمل انخلا کا مطالبہ۔ امریکہ، چین اور بھارت سمیت 40 ممالک کے سینئر حکام کی جدہ میں ملاقات۔